الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خطبہ مسنونہ کے بعد اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد ہمارا شمار اس امت میں کیا جسے امت محمدیہ کہا جاتا ہے. اس امت کی فضیلت یہ ہے، اس دنیا میں یہ امت آئی تو سب سے بعد میں، لیکن حشر کے دن، حساب کتاب کے دن، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا تو جنت میں جانے والی سب سے پہلی یہ امت ہوگی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کرام کے امام اور سردار ہیں، اس دنیا میں مبعوث کرنے کا اللہ کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف مقصد یہ تھا کہ ان تمام لوگوں کو ان باطل الہوں سے ہٹا کر ایک رب کی عبادت کی طرف لے آئیں اور اس ایک کلمے کی طرف، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت عرب و عجم میں دیں، اس دعوت کو عرب و عجم میں پھیلا دیں اور ان لوگوں کو یہ بھی بتا دیں کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے رنگ کے بندے کو، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں. فضیلت ہے تو کس چیز کی؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فضیلت صرف اور صرف تقوی والے کی ہے، جو اللہ کے نزدیک متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی اللہ کے ہاں فضیلت ہے، اس کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ ہے، اسے اللہ کا ولی بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ کا دوست بھی کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر بہت اونچے خاندان کا ہو، چاہے قریشی خاندان کا ہو، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری بھی ہو، برادری بھی ایک ہو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہ ہو، اسے وہ رشتہ داری فائدہ نہ دے گی. بھائیو، اس میں ہمارے لیے سبق یہ ہے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا نبی پر ایمان نہ لایا جنت میں نہیں جا سکتا، اور اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، حبشے کے رہنے والے، سیاہ فام حبشی، شکل و صورت سفید نہیں، سیاہ فام ہیں، لیکن فضیلت یہ ہے، اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جنت میں چل رہے اور آگے آگے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قدموں کی آہٹ محسوس کر رہے. فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے کہ جس کی آہٹ، قدموں کی آہٹ جو ہے چلتا زمین پر ہے، آہٹ جنت میں محسوس ہوتی ہے. فرشتوں نے کہا آپ کا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہے. واپس آئے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اے بلال، تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنا کوئی ایسا عمل تو یاد نہیں، کوئی ایسا خاص عمل تو میں نہیں کرتا، لیکن اتنا مجھے ضرور یاد ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں، تحیۃ الوضو پڑھ لیتا ہوں، اور ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بھائیوں، کتنا آسان عمل ہے! وضو کرنے کے بعد صرف تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھ لینا، اور اجر و ثواب کیا ہے! جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لبیک کہنے کے بعد، اپنے عقیدے کو درست کرنے کے بعد، بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کرتا ہے، اللہ کے ہاں بڑے ہی مرتبے اور منزلت والا ہوتا ہے۔ اور بھائیوں، یہی مہینہ بہت عنقریب انشاءاللہ جس کو ہم پانے والے ہیں، یہ رمضان کا مہینہ، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اپنی نمازوں سے غفلت برتنے والے ہیں، جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے والے نہیں ہیں، جو ہفتے کے ہفتے جمعہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن عام دنوں میں نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، وہ چاہے ان کے دنیاوی مشاغل کی مصروفیت ہو، چاہے ان کی دنیا کی کوئی منفعت ہو، اگر آخرت کی زندگی پر دنیا کی زندگی کو کمپرومائز کرتے ہیں، اگر دنیا کی زندگی کو اہمیت دیتے ہیں آخرت کی زندگی پر، اس سے زیادہ گھاٹے والا کوئی سودا نہیں بھائی۔ ہم سب اللہ کے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو۔ دنیا میں تو مرتبے اور منزلت ہوتی ہے، مقام ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی امیر ہے وہ بھی اللہ کا فقیر ہے، اور اگر کوئی غریب ہے وہ بھی اللہ کے در کا سوالی ہے۔ جب تمام انسانیت اللہ کی فقیر ہے، اللہ کے در کی محتاج ہے، اللہ کی رحمتوں کی محتاج ہے، تو بھائیوں پھر اس اللہ کے ساتھ دوستی کیوں نہیں لگاتے؟ پھر اس اللہ کو کیوں یاد نہیں کرتے؟ پھر اس اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کیوں نہیں جوڑتے؟ مثال کے طور پر کسی گاؤں کے کسی چودھری کے ساتھ یا کسی شہر کے ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ آپ کی دشمنی ہو، باقی اس کے ملازمین جتنے بھی اس کے ماتحت ہیں ان سے بڑے اچھے تعلقات ہوں، تو کیا آپ وہاں پر رہ سکتے ہیں؟ گاؤں کا چودھری جب چاہے گا، شہر کا ایم این اے ایم پی اے جب چاہے گا، اپنے کسی بھی ماتحت سے مروا دے گا، اس لیے کہ اس چودھری اور اس ایم این اے ایم پی اے کے ساتھ تعلق بنائے بغیر آپ امن والی زندگی دنیا میں نہیں گزار سکتے، دشمنی افورڈ نہیں کر سکتے۔ یہ دنیا کا ایک قانون ہے، سمجھنے کے لیے مثال پیش کر رہا ہوں۔ اور اگر ہم اللہ کے باغی ہوں، وہ اللہ کے جو تمام مخلوقات پوری کائنات کا مالک ہے، اگر ہماری اس اللہ کے ساتھ دوستی نہ ہو، اگر ہمارے شب و روز ایسی زندگی میں بسر ہو رہے ہوں کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اللہ چاہے تو ہمیں یہودی سے مروائے، چاہے تو عیسائی سے مروائے۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ تمام کائنات، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ہر طرح کے جانور، یہ زلزلے، یہ پہاڑ،
سب اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ چاہے تو کسی پہاڑ کو کسی بستی پر دے مارے، اللہ چاہے تو بستیوں کو فرشتوں کے ذریعے اٹھوا کر آسمان پر لے جا کر وہاں سے پلٹ دے۔ قوم لوط کا واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اللہ کے باغی تھے، لوطی کام کرنے والے تھے، ایسی بدکاری کرنے والے تھے کہ جو زندگی اور دنیا میں اس سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ صرف یہ ایک گناہ تھا۔ لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا، اللہ نے حجت تمام کرنے کے لیے اپنے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا بڑے ہی پریشان ہوئے کہ میری قوم تو پہلے ہی گمراہیت اور ضلالت میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ آزمائش کہاں سے آ گئی؟ اور وہ فرشتے لوط علیہ السلام کے گھر میں آ گئے۔ اب لوط علیہ السلام کو معلوم نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ کا قرآن جگہ جگہ ہمیں یہ دلائل دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، انبیاء جو ہیں ہر غیب کی خبر کو جاننے والے ہیں، لیکن یہاں قرآن کہتا ہے لوط علیہ السلام کو پتہ نہ چلا۔ وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ میرے مہمان ہیں اور پریشان ہوئے کہ میری قوم جو ہے وہ تو بدکاری اور ضلالت کے ان کاموں میں ڈوبی ہوئی ہے، ایسی پستیوں میں گرفتار ہے، میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ اور قوم ایسی بدکار کہ لوط علیہ السلام کے گھر کے ارد گرد گھیراؤ کر لیا اور اپنا مطالبہ سامنے رکھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ، تم میں کوئی بھی عقل رکھنے والا نہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ لیکن وہ اپنی ضد پہ اڑے رہے۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوئیے، ہم آئے نہیں بلکہ بھیجے گئے ہیں، ہم انسان نہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور آپ کی قوم پر اللہ کا عذاب جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوئیے بلکہ آپ صبح ہونے سے پہلے پہلے اپنے ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے نکل جائیے۔ کچھ لوگوں نے لوط علیہ السلام کے گھر کی دیوار کو پھلانگنے کی کوشش کی۔ جبریل علیہ السلام نے اس زور کا اپنا پر جو ہے مارا کہ ان لوگوں کی نہ صرف بصارت چلی گئی، اندھے ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگے۔ اگر وہ اللہ کی اس نشانی کو سمجھ لیتے کہ یہ کوئی انسان نہیں فرشتہ ہے جس نے اس زور کا جھٹکا دیا ہے کہ ساروں کی نہ صرف بینائی چلی گئی بلکہ ایک دوسرے کے اوپر ڈھیر ہو گئے۔ لیکن جب شیطان جو ہے وہ انسان پر سوار ہو جائے، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات کو رب بنا لے، جب انسان اپنی نفسانی خواہشات میں اندھا ہو جائے، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی۔ انہوں نے پھر بھی عقل نہ کی، دوبارہ کوشش کی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا کہ اب وقت قریب آ گیا، آپ اپنی بیٹیوں اور اپنے ساتھیوں کو لیں اور نکل جائیں۔ لوط علیہ السلام اپنی قوم، وہ لوگ کہ جو ان پر ایمان لائے جو کہ بہت ہی تھوڑے تھے، انہیں لے کر نکل گئے۔ فرشتوں نے اس بستی کو اٹھا لیا اور لے کر آسمانوں پر چڑھتے گئے۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیں، لوط علیہ السلام کی بیوی وہ بھی انہی ظالموں میں سے تھی کہ جس نے لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لایا، جو ان کے اس بدکاری والے عمل پر خوش ہوا کرتی تھی بلکہ ان کا ساتھ دیا کرتی تھی۔ تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے
کہ وہ بستی اتنی بلند کر دی گئی کہ آسمان پر موجود فرشتوں نے ان کے جانوروں اور ان کے کتوں کے بھونکنے کی آواز تک سنی، اور آسمانوں پر لے جا کر وہاں سے اس بستی کو پلٹ دیا گیا۔ اب جب ساتوں آسمان سے اس بستی کو پلٹا گیا اور وہ واپس آ کر زمین پر گری، بچنے کی تو ویسے ہی کسی کی امید نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے پھر بچا نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، اور وہ پتھر نشان زدہ تھے۔ ہر اس شخص کو اس پتھر کا مزہ چکھنا تھا کہ جو اللہ کا باغی تھا۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے بھائیوں۔ جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے نہ تو مہلت ملتی ہے، نہ ہی پھر کسی کو توبہ کی توفیق ملتی ہے۔ پہلی قوموں میں سے صرف ایک قوم کا ذکر آتا ہے، اور وہ یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ کے عذاب کا حکم جب بھی آیا، کسی بستی والے کو مہلت نہیں ملی سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے، جن کی توبہ اللہ نے قبول کر لی اور انہیں معاف کر دیا۔ عذاب ایک بادل کی شکل میں آسمان پر ظاہر ہو چکا تھا۔ یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر جا چکے تھے، انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ اللہ کا عذاب آیا کہ آیا، لیکن ان لوگوں کی آہ گزاری، ان لوگوں کی توبہ، ان لوگوں کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اللہ کو ان پر رحم آ گیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ بھائیو، آج اگر ہم بھی اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں تو کیا وہ رب جو کہ غفور الرحیم ہے ہمیں معاف نہیں کرے گا؟ لیکن بھائیو، اس کے لیے شرط یہ ہے، ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں دنیا میں اپنا نام، اپنا مرتبہ اور دنیا کی دولت کو اپنا مقصد بنانا ہے، یا ہمیں اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی نعمتوں کو صرف اپنی زندگی میں استعمال کے لیے، جیسے ایک مسافر کچھ وقت کے لیے کہیں سفر کے لیے رک جاتا ہے اور جتنا زیادہ مال، جتنا زیادہ راہ اس کو چاہیے اتنا حاصل کرتا ہے، ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو اپنا مقصد بنانا ہے۔ یہاں پر ہم دنیا کمانے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم ریال کمانے اور اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے نہیں آئے، یہاں پر ہم صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے اور صرف اس دنیا میں اپنا حصہ، وہ بھی حلال طریقے سے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بھائیوں، ایک دوسرے کا حق نہ ماریے، ایک دوسرے کا حق نہ ماریے، اس لیے کہ جس نے جس کا حق مارا قیامت کے دن اس کو وہ حق دینا پڑے گا۔ اور یہ بات اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ جس کا حق مارا گیا وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ وہ معصوم ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں۔ ہمارا رازق اور ہمارا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ جب ہم گناہ اور معصیت کے کام کرتے ہیں، اللہ کی بغاوت میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں، پھر ہمارا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو میرے ذکر سے، جو میری عبادت سے اعراض کرتا ہے، منہ کو موڑتا ہے، میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں۔ اور معیشت کے تنگ ہونے سے ضروری نہیں کہ اس کا پیسہ ہی کم ہوتا ہو، مال و دولت ہو سکتا ہے بہت ہو، لیکن اس میں برکت نہ ہو، پھر بھی پتہ نہ چلتا ہو گیا کہاں، کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت کے دن، حشر کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا، اور وہ اللہ سے کہے گا، اے اللہ، میں دنیا میں تو دیکھنے والا تھا، مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ کہے گا، جس طرح دنیا میں تو میری آیات کو بھول گیا، جس طرح دنیا میں تو نے میری آیات کا انکار کیا، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کی آواز کو سنتا تھا، مسجد میں نہیں آتا تھا، رمضان کا مہینہ برکتوں والا ملتا تھا، اور تو میری عبادت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا تھا،
ماں باپ تیرے بوڑھے تھے، تو ان کی خدمت کر کے میری رضا کو حاصل نہیں کرتا تھا۔ اس وقت ایک ہی دھن تھی، میرا مال میرا مال، میں یہ مال کما لوں۔ بڑے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ بھائیوں۔ یہ دین اسلام بڑا ہی آسان، بڑا ہی سادہ ہے، لیکن اس کی باتیں بڑی چبھنے والی بھی ہوتی ہیں۔ ہمارے دلوں میں چونکہ بیماریاں ہیں، ہماری روحیں جو ہیں، ہماری ارواح جو ہیں وہ بیمار ہیں، اس لیے یہ باتیں کئی دفعہ بڑی چبھنے والی ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ اللہ کا ڈر ہے، قیامت کے دن اللہ نے پوچھنا ہے، جو موقع اللہ نے دیا ہے اگر اس میں بھی آپ بھائیوں کے سامنے اللہ کی حق بات نہ رکھی، کل کو اللہ نے مجھ سے بھی پوچھنا ہے اور آپ سے بھی پوچھنا ہے۔ یہ جتنے مال و دولت کے انبار لگانے والے، کیا ان کے خزانے فرعون اور قارون سے زیادہ ہیں؟ اللہ نے فرعون کو ساری دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، لیکن آج یہ مال کو سمیٹنے والے اتنے عقل سے پیدل ہیں، انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب مریں گے خالی ہاتھ جائیں گے، نہ یہ مال و دولت ساتھ جائے گا، نہ قبر میں دفن کیا جائے گا۔ پھر بھی لوگوں کا حق اس طریقے سے مار جاتے ہیں کہ جیسے ان کی یہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور بھائیوں، جس کا حق مارا جاتا ہے، اللہ یا تو اس کو سبق سکھانا چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جا، میری طرف رجوع کر لے اور اپنی معصیت سے باز آ جا، اور دوسری طرف جو حق مارنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے حساب تو اس سے بھی لینا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے حق مارا اس نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے بڑا نیکی کا کام کیا، حساب تو اس کو بھی دینا ہے۔ اور اگر اس دنیا میں حق نہ دیا تو قیامت کے دن اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں اس بندے کے گناہ اپنے سر پہ لادنے پڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، مال و دولت نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، اعمال کے بڑے انبار ہوں گے، روزے بھی ہوں گے، حج بھی ہوں گے، عمرے بھی ہوں گے، نمازیں بھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، نفل نوافل بھی ہوں گے، بڑے انبار لے کر آئے گا۔ لیکن جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، پیچھے ایک جمع غفیر بھی ہوگا، اور وہ لوگ سارے کے سارے وہ ہوں گے کہ جن کا حق اس شخص نے دنیا میں مارا ہوگا، اور اللہ سے سوال کریں گے، اللہ آج ہمارے ساتھ انصاف کر، ہمیں انصاف دلا۔ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ہمیں گالیاں دیا کرتا تھا، ہمیں تھپڑ مارا کرتا تھا، ہمارا مال غصب کیا کرتا تھا، ہمارا حق کھا جایا کرتا تھا، ہماری غیبت کیا کرتا تھا، ہم پہ بہتان لگایا کرتا تھا۔ اللہ کہے گا اس بندے سے ان کو ان کا حق دے، وہ کہے گا اللہ آج تو مال و دولت تو ہے نہیں، حق کہاں سے دوں؟ اللہ اس کی نیکیاں اٹھا کر تقسیم کرنا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس کی تمام نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد سوالی ابھی بھی موجود ہیں، وہ بندہ کہے گا اللہ اب تو نیکیاں بھی ختم ہو گئیں، اب تو میرے پاس کچھ نہیں انہیں دینے کے لیے۔ اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس کے حساب اور اس کے کھاتے میں ڈالنے شروع کر دے گا، اور اس کے بعد ہوگا یہ ساری زندگی میں محنت کرنے والا، اپنی زندگی میں نمازیں اور روزے اور تمام واجبات، فرائض اور نوافل ادا کرنے والا اتنا مفلس ہو جائے گا کہ اس کے سر کے اوپر لوگوں کے گناہ ہوں گے، اور اللہ فرشتوں کو حکم دے گا اس کو جہنم میں پھینک دو۔ بھائیوں، کسی کو گالی مت دو، کسی کی غیبت مت کرو، کسی پر بہتان مت لگاؤ، کسی کا حق مت مارو۔ یہ تمام وہ گناہ ہیں کہ جو قیامت کے دن ہمیں دینے پڑیں گے۔ یہ میرے لیے بھی نصیحت ہے، آپ سب کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور ایک اور بات،
حلال رزق کمائیں بھائیوں. جہاں آپ کام کرتے ہیں اپنے رزق کو حرام پیسے سے ملوث نہ کریں، مشکوک نہ کریں اپنے رزق کو. کوئی شخص اس بات کو دلیل نہ بنائے. اگر کسی کا کوئی حق مارنے والا ہے تو یہ بات اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ بندہ اپنا رزق حرام کر لے، اپنے حق سے زیادہ کسی اور طریقے سے کمانے کی کوشش کرے. آپ اپنا حلال رزق کمائیے، اور کوئی بھی اگر آپ کا حق مارنے والا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے. اللہ کے ساتھ جب دوستی لگ جائے گی، جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا، نہ تو پھر کوئی ہمارا حق مار سکے گا، نہ پھر کوئی ہمیں نقصان پہنچا سکے گا. انبیاء کرام کی اسوہ حسنہ کو دیکھیے، ایک ایک نبی ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، پوری قوم اور پوری افواج رکھنے والے، بڑی بڑی سلطنتیں رکھنے والے، ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے. بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اپنے شب و روز کی طرف نظر کریں. رات کو سونے سے پہلے ہر شخص سونے سے پہلے کچھ دیر یہ سوچ لے، آج سارے دن میں نے اللہ کی کتنی بغاوت کی ہے، آج سارے دن میں نے کتنے لوگوں کو گالیاں نکالی ہیں، آج سارے دن میں نے کتنوں کا حق مارا ہے. اگر ہم ہر رات سونے سے پہلے یہ سوچ لیں، مجھے امید ہے ہر بندہ جب اپنا محاسبہ خود کرے گا، جب اپنا حساب کتاب خود کرے گا، امید ہے کہ وہ ان کاموں سے رک جائے گا. اور بھائیوں، یہ بڑا ہی نقصان کا کام ہے. اپنے شب و روز کو بدلنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ ابھی ہم اس مہینے میں داخل انشاءاللہ ہونے والے ہیں کہ جس میں برکات اور فضیلتیں بہت زیادہ ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے. افطار کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے ہی زیادہ کثرت لوگوں کی ان کے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزاد کرتا ہے. لیکن بھائیوں، اگر ہم نے اپنے آپ کو نہ بدلا، اگر ہم نے روزہ بھی رکھا، ساتھ جھوٹ بھی بولا، روزہ بھی رکھا اور گالیاں بھی دیتے رہے، تو ہمارے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور یہ ہمیں یہ درس دینے کے لیے آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو مقررہ وقت کے لیے روک لیتا ہے تو وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تو ہر ممکن طریقے سے بچنے کی کوشش کرے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے، اور جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا، جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، وہ اگر قریشی نہ بھی ہوا، وہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار نہ بھی ہوا، تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں قدر و منزلت پانے والا ہوگا.
لیکن اگر نبی کا نافرمان ہونے والا، نبی کی دعوت پر لبیک نہ کہنے والا نبی کے خاندان سے بھی ہو، اس کی بھی نجات ممکن نہیں ہے۔ یہی بات میں نے ابو طالب کے حوالے سے آپ بھائیوں کے سامنے رکھی، لوط علیہ السلام کا واقعہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کہ ان کی بیوی باغی تھی، نبی پر ایمان نہ لائی، اللہ نے غرق کر دیا۔ اور پہلے کئی جمعہ کے خطبات میں آپ کو انبیاء کرام کے بیٹوں اور ان کے والد ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر اور نوح علیہ السلام کا بیٹا، یہ سارے نبیوں کے باغی تھے۔ تو نبی اپنی اولادوں کو نہ بچا سکے اور نہ بچا سکیں گے۔ ہمارے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدل لیں۔ اور ابھی جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، جس میں اللہ کی خصوصی رحمتیں اور فضیلتیں ہیں، کہ جس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے جنت میں جاتے ہوئے ایک دروازہ باب الریان، یہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے صرف روزہ دار ہی گزریں گے، کوئی دوسرا شخص اس دروازے سے جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ روزہ رکھنے والوں کی فضیلت ہے۔ ابھی کل یا پرسوں شعبان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مہینے کے پورے روزے نہیں رکھے سوائے رمضان کے، اور شعبان کی یہ فضیلت ہے کہ سب سے زیادہ روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے میں رکھے۔ لیکن کوشش یہ کریں کہ جو لوگ شعبان میں روزہ رکھنا چاہتے ہیں وہ 15 شعبان یا اس کے مڈ سے پہلے روزے رکھیں، تاکہ رمضان آنے سے پہلے وہ لوگ پھر اپنے آپ کو تیار کر لیں رمضان میں روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، کہ یہ روزہ جو ہے اور قرآن جو ہے یہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن یہ روزہ اور یہ قرآن جو ہے اس بندے کے لیے شفاعت کرے گا۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اور آج ہم قرآن کو بھی چھوڑے ہوئے ہیں اور روزہ جو ہے اس کے مقصد کو بھی بھولے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ لوگ خود ہی دیکھیں گے، جب رمضان کا مہینہ آئے گا آپ کو کہیں پر جگہ نہیں ملے گی، مساجد بھر جائیں گی، اور بڑی اچھی بات ہے الحمدللہ۔ لیکن جیسے جیسے رمضان کے کچھ روزے گزریں گے، رمضان کا درمیان آئے گا، لوگ پھر سست ہو جائیں گے، اور پھر مسجدیں جو ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر جب آخری عشرہ آئے گا، جب وہ فضیلت والی رات آئے گی جس کے بارے میں انس بن مالک روایت کرنے والے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جس کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ سورہ قدر میں بھی آتا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ آخری عشرے میں لوگ پھر جو ہیں ان کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ بھائیو، یہ رمضان کا مہینہ کوئی ایک مہینہ ایسا نہیں کہ جس میں عبادت ہم نے کرنی ہے اور باقی 11 مہینے ہمیں چھٹی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ سبق دینے کے لیے آتا ہے کہ ہم نے باقی 11 مہینے بھی اسی طریقے سے گزارنے ہیں کہ جس میں ہم نے وقت کی پابندی کرنی ہے، نمازیں وقت پر ادا کرنی ہیں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ان سے بچنا ہے، اور جو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا اس کا استعمال کرنا ہے۔ بھائیو، ہماری کامیابی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے میں ہے۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرنے والا بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم